یہ امتیاز صاحب ہیں، ان کے بھائی کی وہاں پر کم سے کم بھی 20-25 لاکھ سے زیادہ کا وہ نقصان ہوا ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کے لیے آپ نے کیا سوچا؟ یہ ٹریجڈی ہوئی ہے، یہ حادثہ ہوا ہے، اس کے بعد یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے، 3 منزلہ وہ مکان ہے، کروڑوں کی وہ پراپرٹی ہے، اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا، اس کے لیے کیا سوچا؟ 2 یہ چیزیں، اور پھر سب سے ضروری چیز فائر ایمرجنسی بچ۔ اگر یہاں پر رات کو یہ ہمارے ڈی ایس پی صاحب وہ کنسیپٹ نہ دیتے، یہ نوجوان محنت نہ کرتے، آرمی وہاں پر نہ پہنچتی، تو پھر کیا ہونا تھا؟ یہ تو پورا شہر جو ہے وہ اجڑ جانا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہی آگ رات کو 2 بجے لگ جاتی، لوگ سوئے ہوتے، کتنا نقصان ہوتا، کون اس کا ذمہ دار ہوتا؟ تو ہے کیا ان لوگوں کے لیے؟ سمجھ کے کیا رکھا ہوا بھیڑ بکری؟ صرف ہم نے صبح اٹھنا ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے اور سو جانا ہے۔ سب ڈسٹرکٹ ہے یہاں پر، ایڈیشنل ڈی سی صاحب بیٹھتے ہیں، ایس پی صاحب بیٹھتے ہیں، تمام تر محکموں کے ایگزین بیٹھتے ہیں، لیکن ایک فائر ایمرجنسی اس کی بات ان پر آپ ہمیں بتائیں، یہ جن کا نقصان ہوا ہے یہ آپ کے سامنے، یہ اگر آپ سے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے جناب، ہم سڑک بند کر دیں گے۔ اگر یہ سیٹسفائی نہیں ہوتے، جس کو یہاں پر رکنا ہے وہ رکے، لیکن ہاں میری یہ چوک میں میرا مکان ہے، میری بھی کروڑوں کی پراپرٹی ہے، کل خدا نہ خواستہ نیچرل کوئی آگ لگ جائے یا کسی طریقے سے کوئی حادثہ ہو جائے، اسی طریقے سے ان لوگوں کی بھی شہروں میں دکانیں، اس کے لیے کون ذمہ دار ہوگا؟ تو میں خود پرسنلی یہاں سے تو اٹھنے والا ہوں نہیں، میں یہاں پر لیٹ جاؤں گا، اٹھا کے لے جانا ہے تو لے جاؤ، وہ آپ کی اپنی ہے، لیکن میں ایسے اٹھنے والا نہیں ہوں۔ ان لوگوں کو آپ سیٹسفائی کر لیں، جو لوگ یہاں پر صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا نقصان ہوا ہے، شام تک ہمیں گاڑی چاہیے، ورنہ ہم وپار منڈل سے بات کرتے ہیں اور کل سے ہم بند کی کال دیں گے۔ بڑے نقصان سے بہتر ہے نا جناب، چھوٹا موٹا نقصان ہم دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن کا روز کا کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے، پل کے پاس اس بیچارے ہینڈی کیپ آدمی کا گھر جل گیا، اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ اب یہ آگے گھاس آہستہ آہستہ شروع ہو گیا، گھاس کٹائی کا پھر سیزن آ جائے گا، کتنی گاڑے جل جاتے ہیں۔ ایریا دیکھو کتنا ہے جناب، کھانڈلی سے لے کر بدل تک، یہاں سے لے کر پھر خواس تک، کتنا بڑا ایریا، ایک گاڑی کی وہ نہیں، مطلب گاڑی انصافی ہم لوگوں کے ساتھ آئی تھی نا، وہی کہہ رہے ہیں کہ آ کر بھی پھر بھی چلی گئی۔ کن لوگوں کا یہ شنتر ہے وہ بھی آپ دیکھیں، اور خاص کر اس وقت ایڈمنسٹریشن کا ایک بڑا رول ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 2 گٹ بنے ہوئے ہیں یہاں پر بھی، ان لوگوں کے لیے بھی گٹ بنے ہوئے ہیں اور ریاستی وہاں پر بھی جو ہے وہ گٹ بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ تو ایک جینون چیز ہے نا، یہ کسی کا کوئی کام نہیں ہے، کسی کا کوئی ٹینکی باتھ روم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک جینون کاز ہے۔ کل آپ کو بھی ضرورت پڑے گی، کل تھانے کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، ڈاک بنگلوں کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، ایڈیشنل ڈی سی کے دفتر میں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، کسی مندر میں بھی، مسجد میں بھی، گردوارے میں بھی۔ تو یہ کامن مسئلہ ہے، اس میں نہ تو کوئی سیاسی بات ہے اور نہ کچھ اور۔ تو ہماری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ شام تک آپ ہماری یہ آپ اگر یقین دلاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور دوسری جن کا لاس ہوا اس پر آپ کا کیا کہنا ہے وہ آپ بتائیں۔ ہم زیادہ باتیں کیا کریں گے، ایک ایمرجنسی سروس جو ہے اس کو جلد سے جلد واپس بحال کریں۔ دوسرا یہ چیز ہے سر کہ وہاں پر جو نقصان ہوا ہے اس کے اوپر ایڈمنسٹریشن کیا کہے گی، کیا اس کا جو نقصان کروڑوں کا ہوا ہے اس میں کمپنسیٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کیونکہ اگر کمپنسیٹ نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ ہے سر، یہ پورے لوگ پھر کسی کا نقصان ہوتا ہے پھر پورے لوگ ڈرتے ہیں کہ یار مارکیٹ میں کل ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو جائے۔ تو اس سے یہی ہے کہ ہم کوئی آگے اور پہلو نہ بٹھائیں، تو ہم بھی کوآپریٹ کرتے ہیں، ہم بھی نہیں چاہتے کہ یہاں پر آ کے ہم لوگوں کو تنگ کریں، یا آپ کا اپنا کام ہے، ہمارے بھائیوں کا اپنا کام ہے، لیکن ہم یہاں پر آنا نہیں چاہتے۔ جب مجبوراً یہ حادثے ہوتے ہیں تو ہمیں مجبوراً یہاں پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک تو اس کا کمپنسیٹ کیسے ہوگا شاپ والے کا اور مکان والے کا، جو بھی پیچھے بھی جو حادثے ہوئے ہیں، جن کا نقصان ہوا ہے اس کے اوپر آپ کی ایڈمنسٹریشن نے کیا آج تک؟